اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی: اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے یعنی رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگو، میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح ایسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا اللہ کی نظروں میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، فضیلت اور بزرگی کا کوئی معیار ہے تو وہ ہے تقوی۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتظام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات علی حال ہی باقی رہیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئیں، ہمیشہ کے لیے۔